کا لشکر جب یہ مجاہدین مدینہ منورہ سے نکلے اور موتا کی جانب روانہ ہوئے، بادشاہ کو پتہ چلا، روم کے بادشاہ کو پتہ چلا حضور دے غلام آندے پہنے، انہیں فوج واسطے جناب اعلان کر دیتا، فوج اکٹھی کرنی شروع کر دیتی لڑائی واسطے۔ ادھروں جدو حضور دے غلام موتا دے قریب پہنچے، پتہ چلیا اسی 3000 ادھروں 2 لاکھ نے۔ صحابہ اکرام بظاہر تھوڑے جے پریشان نظر آئے، ہم کی کریے اسی 3000 ادھر 2 لاکھ۔ حضور والے پیغام بھیجئے، حضور اسی ہم کی حکم ہے، مقابلہ بندہ ہی کوئی نہیں۔ ظاہر ہے ایک پاسے وطن تو دور اور ظاہر معمولی اسلحہ اور ساز و سامان، فقط 3000 کا لشکر، دوسری جانب جدید اسلحہ سے لیس 2 لاکھ فوج اپنے گھر میں موجود ہیں۔ ظاہری کوئی جو اسباب ہے نا، دونوں کا مقابلہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ پریشان مشاورت کرتے پہلے ہم کی کریے، حضور نے پیغام بھیجیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جڑے پیچھے رہ گئے سی، جمعہ پڑھ کے حضور دے پیچھے آئے، وہ کہنے لگے ان حالات دے وچ صحابہ نو وہ پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ ایڈا شاندار تے تکڑا خطبہ دیتا کہ صحابہ دی بیٹری پہلے چارج سی، لیکن جدو آپ دا خطبہ سنیا نا سینے پھٹن لگے، کہنے لگے ہونی جائیے حضور تے نہ تے اپنی جانہ قربان کر دیے۔ ذرا خطبہ سنو، بڈھے جوان ہو جان گے، جوان ہو جان گے تے جڑے بزدل نے اور بہادر ہو جان گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، او میری قوم، اللہ دی قسم تسی کرو نکلے شہادت واسطے ہو، اللہ دی قسم تسی کرو نکلے شہادت واسطے ہو، پھر درد کیوں؟ اسی کدے بھی دشمنہ نال تعداد طاقت اور کثرت دے بلبوتے تے جنگ نہیں کیتی، اسی جدو بھی دشمن نال لڑیا دین دے سہارے لڑیا، اسی جدو بھی دشمن نال لڑیا دین دے سہارے اسی جہاد کیتا ہے، تے رب تعالیٰ نے دین دے ذریعے سانو طاقت عطا فرمائی، سانو عزت عطا فرمائی۔ او میرے نبی دے یارو، او میرے نبی دے مددگارو، سینہ تان کے میدان میں کود جاؤ، اللہ تعالیٰ تھانو 2 بھلائیاں وچوں ایک بھلائی ضرور عطا فرمائے گا۔ احدی الحسنیین، یا اللہ تعالیٰ تانو غازی بنا دے گا، یا اللہ تعالیٰ تانو شہادت دا جام عطا فرما دے گا۔ یا کامیاب ہو جاؤ گے، غازی بن کے لوٹو گے، یا پھر رب تعالیٰ تانو جناب کامیابی عطا فرما دے گا، تسی واپس لوٹاؤ گے۔ دونوں گلاں چ کوئی گل نہیں، یا غازی یا شہادت، پریشان ہون دی گل نہیں۔ جدو آپ دا خطبہ سنیا صحابہ نے تے تکڑے ہو گئے جناب، کہنے لگے گل تے عبداللہ نے بالکل صحیح کیتی ہے۔ اقبال کہنا ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اقبال کہندہ جناب بس شہادت مطلوب ہے، نہ مال غنیمت تے نہ کشور کشائی، بس سانو چاہیدہ آئیو ہے، سانو ہور کچھ نہیں چاہیدہ۔ عزیزان گرامی، مجاہدین دی فوج، مجاہدین دا لشکر مقام موتا اتے کھڑا ہو گیا، ٹھہر گئی، رومی فوج بھی ایتھے ہی آ گئی، ایتھے جنگ ہوئی، تائیں تے ایندہ نام جنگ موتا ہے، کیونکہ موتا کے مقام پہ لڑی گئی، یہیں پر شہادتیں ہوئیں۔ اب سیدنا زید بن حارثہ جو سپہ سالار تھے، انہوں نے حضور کے فرمان کے مطابق رومیوں کو کہا، اور رومیوں اپنے اسلحہ میں مدہوش ہو، پیسے کے ساتھ مدہوش ہو، آؤ اللہ کا دین قبول کر لو، حضور پہ ایمان لے آؤ، تمہاری جان محفوظ رہے گی، تمہاری جائیداد محفوظ رہے گی، تمہارے بچے محفوظ رہیں گے۔ اور کہنے لگے تسی کون ہوندے ہو؟
تھوڑے پھٹے پرانے کپڑے روٹی تھوڑوں ملدی نہیں کھانے واسطے سانو تلی لا دیو انہاں کو حملہ کر دیتا جارحانہ حملہ کر دیتا جدو حملہ کیتا زید بن حارثہ دیگر صحابہ بڑے جوش و خروش نال جہاد کے شامل ہوئے جہاد شروع کر دیتا بڑی استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے گئے آخر دشمن کی جانب سے جناب تیروں اور نیزوں کے ساتھ حملہ کیا گیا زید بن حارثہ نے جام شہادت نوش فرمایا اس کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جام شہادت نوش فرمانے کے بعد حضور کے چچا زاد اور مولا المسلمین حضرت علی کے بھائی کون حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جھنڈا تھاما جو حضور نے دیا تھا اگر زید شہید ہو جائے جھنڈا جعفر طیار پکڑ لے آپ نے وہی جھنڈا پکڑ لیا شوق شہادت سے سینہ لبریز ہے لڑتے لڑتے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اب ذرا بات سننا آپ بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں میں بھی حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ صحابہ بھی حضور کا کلمہ پڑھتے تھے لیکن فرق کی ڈاوڈا ہے ہن حضرت جعفر طیار لڑن واسطے جوشیلے انداز وچ کوڑے تو تھلے اتر آئے اپنے سواری تو تھلے اترے کہ میں کھل ڈول کے لڑائی کرا پھر کی ہویا دشمن نے رومی نے آپ دے بازو تے حملہ کیتا بازو کٹ دیتا بازو شہید ہو گیا لیکن جعفر طیار نے وہ جو جھنڈا تھا گرنے نہیں دیا اور جا کے بولو ذرا جا کے بولو مجھے پتہ ہے ہمارے اندر دم خم نہیں ہے نہ ہمارے حکمرانوں میں دم خم ہے کم کم جن کی بات کی جا رہی ان کی دل ذرا جا کے بولے نا یار جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو قلم ہو گیا بازو شہید ہو گیا آپ نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا آپ کا دوسرا بازو بھی قلم کر دیا لیکن جعفر طیار نے جھنڈا پھر بھی نہیں گرنے دیا آپ کہیں گے کیسے تھامے رکھا دونوں بازو قلم ہو گئے میں کیا بچے لگتے ہو عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہے اقبال کہندا ہے ذاک ملت راہ حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس اقبال کہندا ہے اگر حضور دی امت عروج چاندی ہے تمام کائنات اتے غلبہ چاندی ہے ایک کوئی نسخہ دسنا نسخہ آئے اپنے نبی نہ ٹٹ کے پیار کرے اور کوئی نسخہ نہیں ہے بس ایک ہی نسخہ ہے ذاک ملت راہ حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس جب دونوں بازو کٹ گئے جھنڈا پھر بھی نہیں گرنے دیا آپ کہیں گے مولوی صاحب چڑیاں کمزور گلاں کر دیو میں کیا جناب بازو ایتھوں کٹیا گیا سی دوسرا ایتھوں کٹیا گیا سی دوویں بازو اینے اینے بچ گئے چنڈا میرے نبی نے تیار کیتا سی صحابہ نو اندی قدر دا پتا سی اینا حصہ رہ گیا جعفر طیار مولا علی دے بھائی نے بڑے دلیر نے بڑے شجاع نے اینے جڑے دو حصے رہ گئے سن این کر کے چنڈا سینے نہ لا لے میں جھنڈا میرے نبی نے تیار کیتا ہے عام جھنڈا نہیں ہے سینے نہ لا لیا سینے نہ لا لیا خون بڑی تیزی نہ نکل آئے کمزوری بڑی ود گئی ایک ظالم اگے ودیا انہیں آپ دے جسم مبارک دے ٹکڑے کر دیتے جدو آپ نے جام شہادت نوش فرمائی عمر مبارک صرف 33 سال سی جوان اور مزیدی گال سننا خدا دی قسم جدو اسی تاریخ پڑھنے ہیں نا حضور دے غلاماں دی تے جسم دے رونگٹے بھی کھڑے ہوندے نے تے دل باغ باغ ہو جاندہ کہ کڈے یار دلیر تے بہادر سن تے ہون دے ساڑے حکمران کڈے نالیک تے بز دل نے انہاں دے ٹنگاں ویسے کم دیا نے ہیں جی اللہ تعالیٰ انہاں نو اس دلیری وچوں ایک حصہ عطا فرمائے اپنے محبوب دے غلامہ دے صدقے اچھا جی ہون ذرا غور کرنا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے کہ جدوں جعفر طیار شہید ہو گئے نا آسی آپ دے جسم مبارک ہوتے زخم دے نشان لکھے
زخم آپ دے جسم مبارک تے زخماں دے نشان ویکھے، تیراں دے، نیزیاں دے، برچیاں دے، فرماندے نے 90 تو زیادہ نشان سن۔ سانو کنڈا لگ جائے نا، کنڈا اسی 10 دن مسیح تے نہیں بڑھتے، بخار ہو گیا ہے، ہن میں مسیح تے کی کرن جانا ہے؟ ادھر ویکھو آ بھی تے کسی ماں دے پتر سن نا یار، کلمہ پڑھیا سی نا، ہاں جی 90 تو زیادہ نشان سن جسم مبارک تے۔ اس تو بڑے مزے دی گل فرماندے نے 90 زخم سن، 90 نشان زخماں دے، تے کوئی بھی نشان پشت اتے نہیں سی بلکہ سارے چہرے تے سینے تے سن۔ آپ جدو میدان جنگ وچ آئے نا تے سارے جناب آگے آپ کا چہرہ مبارک تے سینہ ہے، تیر کوئی سینے تے وج رہا ہے، کوئی چہرے تے وج رہا ہے، آپ نے پیچھے مڑ کے ویکھیا ہی نہیں تاکہ پشت اتے کوئی نشان پوے ہی نہ، ہر نشان چہرے تے آیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے، جعفر طیار بھی شہید ہو گئے۔ میرے آقا کریم نے تیسرا جو امیر مقرر فرمایا تھا وہ ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور کے درباری شاعر بھی ہیں، بڑے اشعار لکھنے والے۔ آپ کے اشعار کے ساتھ ساتھ جب آپ میدان جنگ میں آئے، روم کے میدان جنگ میں آئے، آپ نے وہ جھنڈا تھاما، اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اے عبداللہ، جنگ کا موقع ہے، ادھر دشمن ہے اور ادھر سرکار کے غلام ہیں، آخری لمحات چل رہے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں اے عبداللہ تو کس چیز دا شوقین ہے؟ بیوی چاہیے ہے، جا میں بیوی نو تین طلاقہ دینا، غلام چاہیے، غلام میں آزاد کر دیتے، باغ چاہیے، باغ میں اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ چ پیش کر دیتا ہے۔ ہن میرے کول نہ بیوی ہے، نہ غلام نے، نہ باغ ہے، اے عبداللہ ایک کوئی آرزو ہے، ہن تو چپ کر کے جامع شہادت نوش کر رہا ہے، بس میں نے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ بیوی چاہیے، نہ بچے چاہیے نے، نہ باغ چاہیے، نہ غلام چاہیے نے، ہن تے بس جامع شہادت نوش کر کے تے حضور دے ہتھاں نال جا کے آب کوثر دے جام پینا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کلمات سے پتہ چلتا ہے ہیں جی آپ کا جسم کا ایک ایک انگ اور روح شہادت کے لیے لبریز تھا۔ اللہ اکبر۔ بنا کردن خوش رسم بخاک و خون غلطیدن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تین طرح۔ شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان پاک فطرت عاشقوں پر رحمت فرمائے جنہوں نے خاک و خون میں تڑپنے کی ایک اعلیٰ رسم ایجاد کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ جدو کام آنا نیڑے تے جتھے گل مزے دی ہوندی ہے اتھے آ کے ٹائم کہنا اگے نہ جاؤ، ہمیشہ رکاوٹ آ ٹائم بن جانا۔ دعا کرو آ ٹائم سانو نہیں اجازت دے چڈے بندہ گل تے مکا لوے ہیں جی۔ باہر کیف میں تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کرنا، ٹائم ہو چکا ہے ویسے۔ اچھا جی، جو آقا علیہ السلام نے 3 اپنے امیر مقرر فرمائے تھے نا، وہ تینوں شہید ہو گئے، اور حضور نے فرمایا تھا اگر یہ شہید ہو جائیں پھر تمہارا جی چاہے جس کو مقرر کر لینا اپنا امیر۔ حضور نے پتہ سی، لوگ کی کہنے پتہ ہی کوئی نہیں، میں بخاری دی حدیث تمہیں پیش کر رہے ہیں۔ حضور نے پتہ سی اوتے شہید تینہ نہیں ہونا ہے، اگے گل جانی ہی نہیں، اگے کام سمجھ جائے گا۔ حضور نے نام ہی تینہ دا لیا ہیں جی، فرمایا 3 شہید ہو جان، اس بعد تسی جنہوں چاہو اپنا امیر بنا لو۔ اس بعد صحابہ نے کی کیتا متفقہ طور تے کیا جی اے خالد بن ولید ہم آپ کو اپنا امیر مقرر کرتے ہیں۔ خالد بن ولید نے جناب اتھے ماشاءاللہ پھر اپنے جوہر دکھائے، زید بن حارثہ نے بھی جوہر دکھائے، جعفر طیار نے بھی جوہر دکھائے، عبداللہ بن رواحہ نے بھی جوہر دکھائے۔ اللہ پاک نے ان کے مقدر میں شہادت لکھی تھی، انہوں نے جامع شہادت نوش کر لیا۔ اب باری آ گئی خالد بن ولید کی، جن کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی اللہم ہوا سیف من سیوفک فانصرہ، اے اللہ خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کی مدد فرما۔ اللہ نے خالد بن ولید کے ہاتھوں سے بھی فتح عطا فرمائی۔
اور لطف کی بات یہ 1000 سے 1000 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر یہ جنگ تھی روم کے اندر، اور آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں ساتھ وہاں نہیں تھے ظاہری طور پر۔ آقا علیہ السلام ادھر جنگ ہو رہی ہے، 3 شہید ہو گئے، خالد بن ولید نے جناب سپہ سلاری تھام لی، اور آپ حضور آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں منبر پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور صحابہ سے فرما رہے ہیں، جیسے کہ بندہ نقشہ دیکھ کے بات کر رہا ہوتا، آقا علیہ السلام فرما رہے ہو میرے صحابہ، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر طیار شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، ہن خالد بن ولید نے چنڈا چک لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایندے ہتھاں نال کامیابی عطا فرمائے گا۔ جدو جنگ فتح ہو گئی تے خالد بن ولید نے ایک صحابی نو بھیجیا، سیدنا یعلا بن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ جا کے حضور نو آگاہ کرو کہ رب نے سانو کامیابی عطا فرمائی۔ ادھروں او صحابی آئے، آ کے حضور نو عرض کیتا، سلام پیش کیتا، حضور مبارک ہوئے۔ حضور فرمانے لگے کہ یعلا اگر تم چاہو تو وہاں کی صورتحال سے مجھے آگاہ کر دو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں آگاہ کروں کہ تسی کیویں کیویں جنگ کیتی ہے، کیویں کیویں شہید ہوئے ہو۔ میرے کو پکا حوالہ ہے جی دلائل النبوہ، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 4، جو چاہے نکال کے دیکھ سکتا ہے، اگر نہ ملے تو فقیر موجود ہے۔ اچھا جی، حضور نے فرمایا اگر چاہو تو تسی اتھوں دی تاریخ سنا دیو، اگر چاہو تو مینوں حکم کرو میں سنا دیا۔ یعلا بن منیہ کہنے لگے حضور اگر آپ سنا دیں پھر تو اور بھی مدینہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا، حضور نے A to Z مکمل داستان سنائی۔ حضرت یعلا کہنے لگے مجھے پیدا کرنے والے اپنے رب کی قسم، حضور جو کچھ وہاں ہوا تھا آپ نے مکمل حال بیان کر دیا ہے۔ حضور فرمانے لگے یعلا جب وہاں جنگ ہو رہی تھی اللہ نے زمین پر سے سارے میرے سامنے سے حجابات اٹھا دیے، تم وہاں جنگ کر رہے تھے اور میں مدینے میں بیٹھ کے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ